محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت نے پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں جمہوریت پسندوں کے دل و دماغ پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ہمارے ہاں منتخب وزرائے اعظم کو مارنے اور رسوا کرنے کی روایت نئی نہیں، لیکن محترمہ بینظیر بھٹو کو جس طرح ٹارگٹ کیا گیا وہ ہمارے لیے قومی المیہ ہے۔ ان کو ہم سے بچھڑے ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں، اور جب ہم ان کے خاندان کی بات کرتے ہیں تو وہ شہداء کا خاندان کہلاتا ہے۔ ان کے باپ کو، ان کے والد کو، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا، اور جب ہم ان کے بھائیوں کی بات کرتے ہیں تو وہ شاہ نواز، مرتضیٰ، اور ان کو قتل کیا گیا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا، اور ان کی ایک بہن تھی صنم بھٹو۔ اس کے بعد جب ہم ان کی اپنے بچوں کی بات کرتے ہیں تو ان کے بچوں میں بلاول بھٹو، بختیار بھٹو اور آصفہ بھٹو ہیں، اور ان کی شادی بینظیر بھٹو کی 1987 میں شادی ہوئی اور اس کے بعد 2007 تک رہی۔ یہ ڈوریشن جو تھا وہ زرداری کے ساتھ رہا، اسی لیے زرداری آج بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، اور میری کمزوری جو ہے وہ بی بی ہیں، اور جب بھی میں بی بی کو یاد کرتا ہوں تو میری آنکھوں سے اشک جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے سیل وڑیچ کے انٹرویو میں اپنا ابھی بات کی۔ ظاہری بات ہے، ایک ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن ہوتا ہے اور وہ ضرور رہتا ہے، اور اس کا دکھ اور غم بھی رہتا ہے۔ اسی طرح بینظیر بھٹو نے اپنی اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی، اور وہاں وہ اسٹوڈنٹ یونین کی جو ہے وہ لیڈر بنی، اور وہاں سے انہوں نے سیاست کا آغاز کیا۔ اور اسٹوڈنٹ لیڈر جو ہے وہ ہمیشہ بیسک پولیٹکس سے اپنا آغاز کرتا ہے، تو اس طرح دنیا ہا کے اسٹوڈنٹ وہاں موجود تھے اور ان کو اکٹھا کیا، اور وہاں ہیومن رائٹس کی بات کی، لوگوں کے حقوق کی بات کی، اور ان کو حقوق دلوانے کی بات کی، اور جو بھی آئین بنتا تھا آکسفورڈ یونیورسٹی میں یا کوئی پرابلم ہوتا تھا تو بینظیر بھٹو جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے ان کے حقوق کی وہ پروٹیکشن کرتی تھی۔ اس کے بعد ان کی حقیقی آزادی یا حقیقی سیاست کا آغاز تب ہوا جب ان کے باپ کو جو ہے وہ تختہ دار پہ لٹکایا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستانی سیاست میں ایک بہت بڑا نام، پیپلز پارٹی کے وہ رہنما، پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ لیڈر تھے۔ جب ان کو تختہ دار پر لٹکایا گیا تو تب بینظیر بھٹو جو ہے وہ پاکستان میں موجود تھیں، اور ان کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا۔ ہاؤس اریسٹ کرنے کے بعد کچھ دیر رکھا گیا، پھر ملک بدر کر دیا گیا۔ وہ کچھ سال جو ہے وہ ملک سے باہر رہیں اور اپنی پارٹی کو متحد رکھا، اور یہاں کے لوگوں کو متحد رکھا، اور ان کو پرووک کیا، اور پاکستان کے حقوق کی بات کی اور پاکستان کے لوگوں کی بات کی۔ بالآخر وہ واپس آئیں اور آ کر لوگوں کو بتایا کہ ہم ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہیں، اور کوئی بھی انسانی حقوق کے خلاف بات کرے گا تو ہم اس کے خلاف ہیں۔ تو انہوں نے پاکستانی لوگوں کو جو ہے ان کے رائٹ دینے کے لیے ان کو دوبارہ اکٹھا کیا اور اپنی پارٹی کو منظم کیا۔ بالآخر وہ پاکستان کی پہلی وزیر اعظم بن گئی۔ 1988 اور سے لے کر 1990 تک وہ 11ویں پرائم منسٹر تھی پاکستان کی۔ پھر ان کا ٹینڈیور ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ 13ویں پرائم منسٹر بنی 1993 سے لے کر 1996 تک۔ وہ 2 دفعہ پاکستان کی پرائم منسٹر بنی، اور وہ بہادر ماں بھی تھی، بہادر اپنا وزیر اعظم بھی تھی، اور انہوں نے امت مسلمہ اور مسلم ممالک میں پہلی اپنا خاتون تھی جو پاکستان کو لیڈ کر رہی تھی اور وزیر اعظم بنی۔ یہ ایک بہادر عورت کا کمال تھا، اور انہوں نے بیسیکلی ڈائریکشن دی ان خواتین کو جو پاکستان میں پالیٹکس کرنا چاہتی تھی، سیاست کرنا چاہتی تھی، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے نہ صرف ان کو رہنمائی پرووائڈ کی بلکہ ایک ڈائریکشن دی، اور کہا کہ اگر میں کر سکتی ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح
انہوں نے زندگی میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھے، بڑی محنت کی، انتھک کوشش کی، اور پاکستان کو جو ہے وہ بہتر پوزیشن لانے کی طرف اپنی زندگی کا ہر اچھا ٹائم جو ہے پاکستان کے لوگوں کو دیا۔ آج ہم جتنی بھی ان کو خراج تحسین پیش کریں، جتنا بھی ہم ان کو عقیدت کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ ان کو کہا جاتا تھا بے نظیر، بیسیکلی جو ہے وہ چار صوبوں کی زنجیر، بے نظیر بے نظیر۔ آج بھی لوگ، آج بھی پاکستانی، آج بھی پیپلز پارٹی میں وہ لوگ جو پرانے ہیں بے نظیر سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں۔ ان کو ہم سے بچھڑے ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ ٹائم لگتا نہیں ہے، ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں میں موجود ہیں۔ اس طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے لوگ سامنے آئیں جو بے نظیر کی طرح کام کریں، بے نظیر کی سوچ کو آگے لے کر چلیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی پارٹی اس ٹائم جو ہے ان کی لیگیسی کو، ان کے سسٹم کو، ان کے نظریوں کو آگے لے کر چل رہی ہے یا نہیں لے کر چل رہی۔ یہ کویسچن جو ہے آج جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور آنے والے وقت میں اور الیکشن میں فیصلہ کرے گا کیا وہ لوگ جو اس نظریے کو پاسداری کر رہے ہیں یا نہیں جو بے نظیر